حي على الصلاة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں خندق کھودنے میں صحابہ کرام کی قربانیاں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سردی، بے سرو سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک کی پیاس کی حالت میں صحاباؤں کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا فرمائے. ترجمہ: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما. یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے. ترجمہ: ہم نے مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے. جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے طور کی طرف نرم ہو جاتی اور غرض دشمن کی آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا. حضرت ابو قحافہ جدرے بن قیس فرماتے ہیں، میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا. میں اپنے والدہ اور خالہ کی پرورش میں تھا. میں جب بکریاں چرانے جاتا تو میری خالہ مجھ سے کہتی، محمد کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے. لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا اور ان کی باتیں سنتا. جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس گھر جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن کیوں خوش ہے؟ تو میں کہتا پتہ نہیں، دوسرے ہی دن پہ یہی حالت ہوتی. تیسرے دن میں معمول میں مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خالہ کا اور بکریوں کا معاملہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے آؤ۔ میں لے کر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئی اور تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا روزانہ جہاں چراتا تھا آج وہیں بھی چرائے، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے والدہ اور خالہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ خود کہنے لگی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ میں ان کو لے گیا، دونوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتاب دلال النبوت للاسفانی صفحہ نمبر 368۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اسے ضرور لوٹا دینا چاہیے۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا احترام کرنا چاہیے۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6515، روایت عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ قرآن پاک سورہ محمد آیت نمبر 32۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 134۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3248، روایت عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ فائدہ: اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کی آخری کنارے یعنی حلق تک جائے تاکہ پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے کی مفید ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ جب تم کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی اچھا کام کر لیا کرو، پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور خلم کھلا گناہ کے بدلے خلم کھلا نیکی کر لیا کرو۔ کتاب طبرانی کبیر، حدیث نمبر 1,06,779، روایت ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسلم